أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا، کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ Say, what thing is greatest in testimony? Say, Allah is witness between me and you, and this Quran was revealed to me that I may warn you thereby and whomever it reaches. Do you truly testify that with Allah there are other deities? Say, I will not testify with you. Say, indeed, He is but one God, and indeed I am free of what you associate with Him. Those to whom we have given the scripture recognize it as they recognize their own sons. Those who will lose themselves in the hereafter do not believe. And who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies His verses? Indeed, the wrongdoers will not succeed. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ Ask forgiveness for them, O Muhammad, or do not ask forgiveness for them. If you should ask forgiveness for them 70 times, never will Allah forgive them. That is because they disbelieved in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the defiantly disobedient people. اب یہ مسلمانوں کے بیہیویئر سے دین اسلام کو اگر کسی آدمی سے اپنی کمپنی کو نقصان پہنچے گا تو وہ کمپنی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تو یہ مسلمان جو ہیں ان کے دین اسلام کو یعنی کہ ان کے بیہیویئر سے ان کی ڈیلنگ سے اتنا نقصان پہنچا کہ کافر لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں جی ایسا مسلمان ہوتا ہے تو ہم کو ایسا دین اسلام نہیں، ہمارے مذہب صحیح ہے۔ تو لہذا لوگوں کے بیہیویئر سے جب وہ قرآن نہیں سنتے اللہ کی، آپ کی ہماری باتیں اللہ سن رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر قیامت والے دن فیصلہ ہونا ابھی نہیں ہونا۔ تو یہ تو خیر دنیا میں آدمی جو بھی کر لیتا ہے،
پھر وہ اس کو خود ہی ڈیبٹ کا کریڈٹ اللہ کر دیتا ہے کسی اور اکاؤنٹ میں، لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ تو اب یہ وہ اللہ اس کی باتیں سن رہا ہے کہ ساری کفر کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں کر رہا ہے، باتیں ہی خالی کر رہا ہے نافرمانی کی، اعمال تو وہ کہاں پہنچے گا، وہ اللہ کی بات سنی نہیں۔ تو لہٰذا پھر اس سے بہت نقصان پہنچا، تو دین اسلام کو پہنچا۔ تو یا تو پھر انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے لوگوں سے ڈیلنگ کرتے کرتے اللہ تک جب وہ پہنچتا ہے، یا پھر وہ اور بڑا نافرمان بن جاتا ہے، مطلب اللہ کے حکموں کے خلاف چلا جاتا ہے لوگوں کے بیہیویئر سے، پرانے لوگوں کے بیہیویئر سے، نئے لوگوں کو پرانے لوگوں نے جس طرح سے ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اس کے بیہیویئر سے وہ اللہ سے جڑا نہیں، اللہ کے خلاف ہی ہو گیا، اللہ کے حکموں کے۔ تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو رحمت اللہ عالمین تھے پوری دنیا کے لیے، خالی اپنے باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے لیے نہیں تھے۔ تو اب سارے لوگ اپنے باپ بھائی بہن بیوی بچوں کے لیے تو بہت اچھے ہیں، لیکن باہر والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو سمجھ کے بولیں اور سوچ سمجھ کے بات کریں، کیونکہ یہ پھر جو کہتے ہیں زبان سے نکلی بات تیر کمان سے نکلا واپس نہیں آتا۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نصیحت کی کتاب کھول کھول کے بیان کر دی، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اعمالوں کو ضائع کرنے سے بچا لو۔ تو جو آپ نے جو نماز روزے حج زکوٰۃ کی ہیں، کوئی غلطی کی وجہ سے، جیسے گلاس کی برنی ہے یا کوئی کاٹن ہے جس میں کراکری رکھی ہوئی، آپ کی غلطی سے وہ ساری ٹوٹ جائے گی، اسی طرح اعمال ہیں۔ تو اعمال کرنا اللہ کے حکم کے مطابق بڑا مشکل ہے، پھر ان کو بچانا بھی بڑا مشکل ہے، وہ لوگ ضائع کرا دیں گے، راستے میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔